نبی مصطفیٰ ذکر انور تیرا، یا نبی مصطفیٰ ذکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا سوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، ہر واعظ، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بناتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسے اپنا عنوان سخن بنایا. چمنستان رسبی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آؤ ہم سب مل کے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے. پڑھے مل کے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. غود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، غود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. غل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، غل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائے گا. آپ تاریخ پڑھے تو معلوم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دن میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی رہے. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دن میں یہی خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دن میں یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دن میں یہی شوق معزون رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دن میں یہی شوق رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہے سب اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں. ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے. چرندے پرندے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں. شمس و قمر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے. بحر و بر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے. خشک و وتر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے. چاند کی چاندنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے. باغوں کے بلبلے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں. تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں. لوح و قلم اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے. عرش و کرسی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے. ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی، تو اسی دھرتی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معراج ہوئی تو اسی دھرتی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے حضرت داؤد علیہ السلام کا معراج ہوئی تو اسی دھرتی کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کیا تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینہ کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین پہ نہیں، اسی غار گیتی میں نہیں، غار حرا میں نہیں، طائف کی بازار میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، قوس و قزور سے آگے، قاب و قوسین سے آگے، مکہ سے آگے، لا مکہ سے آگے، یوں کہے آگے سے آگے بلا کر معراج سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ عظمتیں دی ہے جو آج تک کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہو، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں بظاہر قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے، مگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضور علیہ السلام کی شان اقدس ظاہر ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے تو تمام انسانوں کا کعبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی نصارہ کا کعبہ یہی تھا۔ اس بات پر تانا دیتے تھے یہودی کہ حضور علیہ السلام تمام احکام پر ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر ہماری قبلہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اسی اعتراض کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو رنج ہوتا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کعبے کا بنانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، حضور ابراہیمی تھے۔ حضور کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بندہ خدا ہوں، بغیر حکم کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ حبیب اللہ ہے، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، آپ حبیب اللہ ہے، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضور علیہ السلام وحی کی انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اے محبوبانہ ادا بہت پسند آئی اور فرمایا، اے محبوب ہم تمہاری پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جسے آپ پسند فرمائے۔ اے محبوب اب اپنا رخ اس قبلہ کی طرف کر لیجئے جو قبلہ آپ کو پسند ہو۔ تو حضور علیہ السلام حالت نماز میں اپنا چہرے اقدس بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیے، اور سارا زمانہ خانہ کعبہ کی طرف پھر گیا، اور سارا زمانہ خانہ کعبہ کی طرف پھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا کی تو کوہ طور پر بلا کر عطا کی۔ اب حضور علیہ السلام کو قرآن دینا ہو تو کہیں ایک جگہ کر بلا کر عطا نہیں کیا، غار حرا پہ ہے، جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر مکہ کی گلیوں میں ہے، جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر مسجد نبوی میں ہے، جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر غزوہ میں ہے، جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بستر اقدس میں آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، جہاں جہاں محبوب ہوتا ہے وہیں وہیں قرآن بھیجا جا رہا ہے، وہیں وہیں قرآن بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اصرار کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک ہلکی سی جھلک کوہ طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلاتا ہے اور قریب سے قریب تر ہونے کے لیے کہتا ہے، یا احمد ادم منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکی، یہاں سراپا ذات اقدس دیکھنے کے
کے باوجود آنکھیں نہیں چندرا رہی. ما زاغ البصر وما طغى. اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. حضور علیہ السلام کو بشر کہنا کفاروں کی عادت ہے. حضور علیہ السلام کو بشر ابو جہل نے کہا, حضور علیہ السلام کو بشر ابو لہب نے کہا. فی زمانہ حضور علیہ السلام کو بشر عبد الوہاب نجدی نے کہا. حضور علیہ السلام کو بشر اسماعیل دہلوی نے کہا. حضور علیہ السلام کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا. کان کھول کر سن لو, جس نے بھی رسول کو اپنی طرح کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے. جس نے رسول کو اپنی طرح کہا وہ اندھا ہے. رسول تو بشر ہے ضرور ہے لیکن عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہے, بلکہ افضل البشر ہے. جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہیں حضور کی بشریت رونمائی لیتی ہے. جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں محسن کائنات کی بشریت رونمائی کرتی ہے. رسول کو اپنی طرح بشر کہنے والوں ذرا جبرائیل سے پوچھو, اے جبرائیل تم نے آدم علیہ السلام کے غریہ و زاری کو دیکھا, نوح علیہ السلام کے عظمت کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا, داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا, سلیمان علیہ السلام کے حکومت کو دیکھا, یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا, ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا, زکریا علیہ السلام کے خاموشی کو دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا, صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا, فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا, عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا, علی کی شجاعت کو دیکھا. کیا تم نے کسی کو رسول کی طرح پایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. سے پوچھو اے جبرائیل تم نے کسی کو رسول کی طرح نہ پایا, کیا اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے ہو یا رسول کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں یہ نادان سن, نہ میں اپنے کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں نہ رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں. کیا تم کو معلوم نہیں کہ معراج کی رات جب میں سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گیا تھا رسول آگے بڑھنے لگے, اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو رسول کو آگے بڑھنے سے روک دیتا اور کہتا یا حبیب اللہ آپ آگے نہ جائے ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے. اور سن نہ اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو رسول جب سدرا سے آگے بڑھنے لگے تو میں بھی بڑھ جاتا. اے نادان انسان سن, نہ میں اپنے کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں نہ رسول کو اپنی طرح جانتا ہوں. رسول تو حاکم ہے میں تو محاکم ہوں, رسول تو آقا ہے میں تو غلام ہوں, رسول تو آقا ہے میں تو غلام ہوں. آپ غور کیجئے تو نبی کی بشریت میں بے شمار حکمتیں نظر آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے کو دیکھا, ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا, دوسرا مردوں میں جان ڈالنا, بیماریوں کو شفا دینا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے, ابن اللہ کہنے لگے. یہودیوں نے حضرت عزیز علیہ السلام کے صرف ایک معجزے کو دیکھا تو خدا کا بیٹا کہنے لگا. ہمارے نبی نے ہزاروں معجزے دکھائے, باطلوں نے طرح طرح کے معجزے دیکھے. چاند دو ٹکڑا ہوا, اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا, حکم سے بادل آ کر برسا اور اشارہ پا کر پھٹ گیا. حضور کے حکم سے دو درخت جو دور دور تھے آپس میں جڑ گئے. کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا. تھوڑے سے کھانے سے لشکر کا پیٹ بھر گیا. حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور اشارہ سے مردہ کو زندہ فرمایا. وہ بے شمار معجزات کا ظہور ہوا. اندیشہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی خدا کا بیٹا نہ کہنے لگے, اس لیے خود فرمایا میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا کا بیٹا نہ کہنے لگنا. میں تمہاری طرح بشر ہوں, دونوں جہاں کا نبی ہوں اور اللہ کا محبوب ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, دونوں جہاں کا نبی ہوں اور اللہ کا محبوب ہوں. حضور علیہ السلام سب کمالات کا جامع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ملی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش اعظم پر معراج ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے جابر کے لڑکے کو زندہ فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا زمین کا ہر جاندار تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی رعایا زمین و آسمان عرش و فرش کا ہر جاندار ہے. حضرت
سلیمان علیہ السلام نے 2 میل سے چوٹی کی آواز سن لی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے شکم سے لوح و قلم کی چلنے کی آواز سن لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی آگ جلا نہ سکی. حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والی مچھلی کو دنیا کی آگ جلا نہ سکی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال پر صرف مصر کی عورتیں فدا تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن جمال پر 2 جہاں فدا ہے. سب نبی کو الگ الگ معجزات عطا ہوئے, حضور علیہ السلام کو تنہا ملے. اس لیے تو مولانا جامی علیہ الرحمن فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیت بیزاداری, حسن یوسف دم عیسیت بیزاداری, آچا خبا ہمادارن تو تنہا داری, آچا خبا ہمادارن تو تنہا داری. کفار مکہ کہا کرتے تھے اے محمد آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں, آپ اللہ کے مرسلین میں سے نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں رنج پہنچا کہا کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں, کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں, کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں, کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں. تو جواب میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یاسین اے محبوب والقرآن الحکیم, قسم قرآن کی انک لمن المرسلین, میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے. تجھے کوئی رسول مانے یا نہ مانے, تجھے رسول مانتا ہوں, تجھے کوئی نبی مانے یا نہ مانے, تجھے نبی مانتا ہوں. اے میرے حبیب, اے میرے پیارے, تجھے دنیا والے حبیب مانے یا نہ مانے, تجھے حبیب مانتا ہوں, تجھے دنیا والے محبوب مانے یا نہ مانے, تجھے محبوب مانتا ہوں, محبوب مانتا ہوں. خالق کائنات فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اے میرے محبوب قرآن کی قسم بے شک تو رسول ہے. کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کھانے والا کون ہے؟ خالق کائنات ہے. خالق کائنات فرماتا ہے اے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو, میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے. اے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو, میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے.